تمام اہل اسلام کو برکتوں، رحمتوں، عظمتوں اور سعادتوں کے عظیم محور ربیع الاول شریف کے ماہ مقدس کی آمد مبارک ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس مقدس مہینے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمیں مقاصد میلاد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 16۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو مناصب جلیلہ اور مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہیں، غیب کی خبر دینا رب ذوالجلال کے اذن اور عطا سے ان مناصب میں سے آپ کا ایک بہت بڑا منصب ہے، جس کی مثالیں کتب حدیث میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ نے مسلسل اس موضوع کی 15 اقساط سماعت کی۔ آج بھی اسی سلسلہ کے چند عظیم حوالہ جات آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ابھی اس کے بعد اس کی متعدد اقساط جاری رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان آخرکم موتا فی النار، تم میں سے جس کا سب سے آخر میں وصال ہوگا وہ آگ میں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان متعدد کتب سید میں موجود ہے۔ جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اب فی النار کا لفظ وہ بھی بہت قابل غور لفظ تھا، اور پھر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، ہر شخص کی موت کا وقت اور ہر شخص کی موت کی وجہ اور ہر شخص کی موت پر مرتب ہونے والی حیثیات کو جانتے تھے، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ارشاد فرمائی۔ اب اس خبر کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ تھا اس کو دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں باقی رہ گئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی شخص ملتا اس سے پوچھتے کہ حضرت سمرہ کا حال کیا ہے۔ انہیں یہ تلاش تھی کہ میری صحت اب بدلتی جا رہی ہے، میں بیمار ہوتا جا رہا ہوں، اور اس پر وہ خوش تھے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور میری موت کا وقت آ جائے اور حضرت سمرہ صحت مند رہے
تاکہ ان آخرکم موتن فی النار والے لفظ ان کے بارے میں پائے جائیں۔ ابن حکیم دبی کہتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تو وہ حضرت سمرہ کی صحت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے، اور جب میں کہتا کہ سمرہ بن جندب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ففرحا، تو یہ خبر سن کے ان کو خوشی ہوتی کہ مجھے میرے مریض ہونے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے حضرت سمرہ کے صحت مند ہونے کی خوشی ہے کہ قرائن کے لحاظ سے یہ بات یوں لگتی ہے کہ میرا وصال ہو جائے گا اور آخر وہ رہ جائیں گے۔ جس وقت ابن حکیم دبی نے بار بار اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ جب بھی حضرت سمرہ کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں، صحت کی خبر ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، تو ابن حکیم نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ حضرت سمرہ کے بارے میں اتنا کیوں پوچھتے ہیں؟ تو اس موقع پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہم اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 10 صحابہ بیٹھے تھے، ان 10 صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے آخر میں فوت ہوگا، ان آخرکم موتن فی النار، جو سب سے آخر میں فوت ہوگا وہ آگ میں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ باقی 10 میں سے 8 تو فوت ہو چکے ہیں، ہم 2 باقی رہ گئے ہیں، اور ہم میں سے ایک جو ہے وہ آخر ہوگا، تو مجھے یہ جستجو ہے کہ میں وہ نہ بنوں اور حضرت سمرہ کا وصال آخر میں ہو۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ ہر شخص دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور فلاں مجھ سے پہلے فوت ہو جائے، میں اس کے بعد فوت ہوں، لیکن اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ تلاش تھی کہ اب سمرہ سے میری عمر زیادہ نہ ہو، سمرہ جو ہے ان سے پہلے میں فوت ہو جاؤں اور میرے بعد حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو۔ نفس الامر میں یہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت سمرہ ابھی زندہ تھے۔ اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہم رضوان کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، اور پھر قرآن مجید برہان رشید سے میں نے آپ کو کچھ جمعے قبل یہ آیات پڑھ کے سنائی تھیں کہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ فتح مکہ سے پہلے کسی نے کلمہ پڑھا یا بعد میں کلمہ پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے دن کسی نے کلمہ پڑھا یا وصال والے دن کسی نے کلمہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور جن سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اللہ فرماتا ہے جن سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے ہم ان کو جہنم کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو سارے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ ہے اور سارے صحابہ جنتی ہیں، یعنی جہنم کی تپش کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کئی سالوں کی مسافت پر دور جہنم کی تپش پہنچے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سے بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ اب فی النار کے لفظ جو تھے ان آخرکم موتن فی النار، اس میں بھی بہت الجھن تھی اور ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آخر میں رہ جائے وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہو کے جہنمی بن جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں اور جنت میں ایک بلشت کا فرق رہ جاتا ہے، وہاں سے اس کا دل پلٹتا ہے، وہ جہنمی بنتا ہے اور اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس واسطے یعنی اختتام ایمان پر یہ ہر بندے کو مطلوب ہے اور خدشات ہوتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جستجو یہ تھی کہ کہیں ہم 2 باقی رہ گئے ہیں، میرا معاملہ پہلے ختم ہو جائے تاکہ جو خطرناک الفاظ بولے گئے ہیں کہیں ان کا مقصد اور مطلب پورے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کوئی سخت انجام سامنے نہ آ جائے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کو آسمان ہدایت کا ستارہ قرار دیا تھا اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوری تربیت فرمائی تھی، ان کے لیے تو خود کسی کا تو نام لے کر بہت سے لوگوں کا جنتوں کے اعلان فرما دیے تھے، اور کسی کو یہ کہا تھا کہ آج کے بعد جو کام بھی تم کرو گے تمہیں تمہارا کوئی فعل نقصان نہیں دے سکتا، تمہارے عمل تمہارے لیے ضرر رساں نہیں ہو سکتے، تم جو بھی کرو اللہ تمہیں ہر حال میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس بنیاد پر تھا کہ تم میں سے کوئی مرتد نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اسلام نہیں چھوڑ سکتا، تم نے جن لوگوں نے دل سے قبول کر لیا ہے تم کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکو گے۔ اب حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 میں سے آخر میں رہ گئے، بوڑھے ہوئے، یہاں تک کہ اتنا بڑھاپا آیا کہ بدن بڑا کمزور ہو گیا، سردی کا موسم تھا، فاستلا، آگ تاپ رہے تھے، آگ کی تپش حاصل کر رہے تھے، اسی دوران ان کے بستر کو آگ لگی اور اس آگ کے اندر وہ جل گئے اپنی بیماری کے عالم میں اور بڑھاپے کے عالم میں، اور پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کئی سال پہلے کی وہ سچی ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس آگ سے مراد جہنم کی آگ نہیں ہے، اس آگ سے مراد وہ آگ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ گھر میں مقام شہادت بھی عطا فرمائے گا۔ ان آخرکم موتن فی النار، جو تم میرے پاس 10 بیٹھے ہو، تم 10 میں سے جن کا سب سے آخر میں وصال ہوگا، ان کے وصال کی وجہ آگ بنے گی، وہ ڈوب کے فوت نہیں ہوں گے، وہ میدان جنگ میں فوت نہیں ہوں گے، وہ بیماری کی وجہ سے فوت نہیں ہوں گے، وہ آگ کی تپش اور آگ کے جھلسا دینے کی وجہ سے ان کا وصال ہوگا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ثابت ہوئی، اور پتہ چلا وہ اور ہے جن کو خبر نہیں کہ کوئی کب مرے گا، یہ اللہ کے خاص محبوب ہیں جن کو بتا دیا ہے کہ کس کا وصال کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا۔